القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی 2 مئی سن 2011 کو ملٹری اکیڈمی کاکول کے قریب ایبٹ آباد میں ہلاکت پر انٹر سروسز انٹیلیجنس کی کارکردگی اور دنیا کے مطلوب ترین شخص کی حیران کن طور پر پاکستان میں موجودگی پر کئی سوالات اٹھائے گئے، جن کے نتیجے میں پاکستان اور امریکہ کے دہائیوں پرانے تعلقات ایسی خرابی کا شکار ہوئے جو اب تک ٹھیک نہیں کی جا سکی۔ یہ واقعہ برسوں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر اثر انداز ہوتا رہا اور پنڈی والوں پر ڈبل گیم کھیلنے کے الزام کے علاوہ ان سے ڈو مور کا مطالبہ بھی کیا جاتا رہا۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اس واقعے پر نہ صرف داخلی سطح پر پاکستان میں بے چینی پائی گئی بلکہ خارجی محاذ پر بھی پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اسامہ بن لادن کی تلاش کے لیے امریکی اور پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے درمیان کئی سال سے تعاون جاری تھا، تاہم امریکہ کی یک طرفہ کارروائی پر پاکستان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ پاکستان میں عوامی اور سیاسی حلقوں نے اس واقعے کو پاکستان کی خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا، جبکہ سول اور عسکری قیادت کو بھی اس معاملے پر کئی سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے جج جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں خصوصی کمیشن بھی تشکیل دیا گیا، جس کی رپورٹ تاحال پبلک نہیں کی گئی۔ واقعے کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا، جہاں سیکیورٹی اداروں کے نمائندوں نے اراکین پارلیمنٹ کو اس معاملے پر بریفنگ بھی دی۔ اجلاس میں حساس ادارے کے سربراہ کو اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے سخت ترین سوالات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور انٹیلیجنس کی مکمل ناکامی پر اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس احمد شجاع پاشا نے استعفے کی بھی پیشکش کی، جسے اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے مسترد کر دیا۔ سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ملک 2 مئی سن 2011 کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دن پوری پاکستانی قوم کا مورال ڈاؤن تھا اور ظاہر ہے کہ فوج کے اندر بھی اس واقعے پر مایوسی پائی جاتی تھی۔ آصف ملک کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی تھی۔ ان کے مطابق اسامہ بن لادن کی تلاش کے لیے امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے درمیان تعاون 9/11 کے بعد سے ہی جاری تھا۔ یاد رہے کہ ایبٹ آباد میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سمیت افواج پاکستان کی کئی تنصیبات ہیں، جبکہ جس کمپاؤنڈ میں اسامہ بن لادن رہائش پذیر تھے وہ PMA سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تجزیہ کار زاہد حسین کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 9/11 کے بعد کئی معاملات پر تعاون کے باوجود بد اعتمادی موجود رہی۔ ان کے بقول 9/11 کے بعد پاکستان نے شدت پسندوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کو تیز کیا، تاہم اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے ڈو مور کے مطالبے بھی سامنے آتے رہے۔ زاہد حسین کہتے ہیں کہ القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کو پاکستان کا تعاون حاصل رہا ہے، جبکہ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد جب القاعدہ رہنما فرار ہو کر پاکستان آ گئے تو ان کی اکثریت کو پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ البتہ زاہد حسین کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کے خلاف امریکہ کے یک طرفہ آپریشن کی وجہ سے پاکستان کو خفت اٹھانا پڑی اور دونوں ممالک کے تعلقات بھی متاثر ہوئے۔ ان کے بقول اس واقعے کے بعد پاکستان پر یہ الزامات بھی لگتے رہے کہ اس نے شدت پسند تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کی، تاہم پاکستانی حکام کا یہ موقف رہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کے سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کو بھاری قیمت چکانا پڑی اور لگ بھگ 70,000 پاکستانی اس جنگ کے دوران شہید ہوئے، لہٰذا دنیا پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرے۔ تجزیہ کار سہیل وڑائچ کے مطابق پاکستان اور امریکہ میں اعتماد کے فقدان کی وجہ سے نہ صرف باہمی تعلقات متاثر ہوئے بلکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاکستان کی فوجی امداد بھی بند کر دی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کے مارے جانے اور القاعدہ کو مبینہ شکست دینے کے باوجود عالمی برادری کا دباؤ پاکستان پر کم نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی فائنانسنگ روکنے سے متعلق ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے سن 2018 سے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے اور انسداد منی لانڈرنگ کے لیے پاکستان کو ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے رواں برس جون تک مہلت دی گئی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں اور اس کی قربانیوں سے دنیا صرف نظر کرتی رہی ہے۔ ان کے بقول پاکستان نے امن کے حصول کے لیے دہشت گردوں کے خلاف کئی کامیاب آپریشن کیے، کیونکہ خطے میں امن پاکستان میں امن کی ضمانت ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ملٹری ٹو ملٹری سن 2011 تک بہت اچھے تعلقات تھے، تاہم ایبٹ آباد میں امریکہ کی یک طرفہ کارروائی اور بعد ازاں سلالہ چیک پوسٹ پر حملے سے پاکستانی فوج میں مایوسی بڑھی۔ خیال رہے کہ 26 نومبر سن 2011 کو پاک افغان سرحد کے قریب سلالہ کے مقام پر پاکستانی اور نیٹو افواج کے درمیان جھڑپ میں پاکستان کے 28 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ اور نیٹو افواج نے پاکستانی سرحدی چوکیوں پر بلا اشتعال فائرنگ کر کے پاکستانی فوجیوں کو شہید کیا۔ پاکستان نے احتجاجاً نیٹو سپلائی بھی کئی مہینوں تک معطل کر دی تھی۔ سہیل وڑائچ کے خیال میں ایبٹ آباد آپریشن سے پاکستان کو عالمی سطح پر خفت اٹھانا پڑی، لیکن جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک ان واقعات کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یک طرفہ امریکی کارروائی بظاہر ایک سیاسی فیصلہ تھا، کیونکہ ان کے بقول امریکی صدر اسامہ بن لادن کے خلاف اس کارروائی کو اپنے دوبارہ انتخاب کے لیے ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے۔ ان کے بقول اسامہ بن لادن کی اس علاقے میں موجودگی کی لیڈ پاکستان کے خفیہ اداروں نے ہی امریکہ کو دی تھی۔
زاہد حسین کہتے ہیں کہ اگرچہ القاعدہ کی جڑیں پاکستان میں کمزور ہوئی ہیں اور مستقبل میں اس کے منظم ہونے کے امکانات بھی کم ہیں، تاہم القاعدہ کا نظریہ اور سوچ اب بھی کالعدم جماعتوں اور تنظیموں کی شکل میں موجود ہے۔ ان کے بقول دولت اسلامیہ داعش گو کہ افغانستان میں زیادہ فعال ہے، تاہم پاکستان کے لیے بدستور ایک خطرہ ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر وہ انتہا پسند شامل ہیں جو پہلے کالعدم تحریک طالبان کا حصہ تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔